تجھے قتل کر دیا جائے گا، تجھے شہید کر دیا جائے گا، تیرے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، تیری دولت توڑ دی جائے گی، تیرا مکان توڑ دیا جائے گا۔ حضرت سمیہ فرماتی ہے اے ابو جہل سن، اگر تیرے مزاج میں یہ ہے کہ سمیہ ایک عورت ہے اور تو ایک مرد ہے، میں تنے تنہا ہوں اور سمیہ اپنا فیصلہ بدل دے گی، تو سن لے سمیہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، اپنا مکان، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنی عصمت سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس نبی سے محبت، اس نبی کی محبت اپنے دل سے ہرگز نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اے میری قوم کی بیٹیوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت سمیہ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت زینب کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت فاطمہ کو بناؤ، آئیڈیل بنانا ہے تو اسلام کی مقدس شہزادیوں کو بناؤ، ان کو بناؤ جنہیں اللہ نے بھی پسند کیا ہے، رسول اللہ نے بھی پسند کیا ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں کس طرف جا رہی ہے، ہماری قوم کی بیٹیوں کے قدم کس طرف ڈگمگاتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہ کی، بھائی کے عزت کی پرواہ نہ کی، انہوں نے ہاتھ ایسوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، ہمارا بیٹا فلاں کے ساتھ چلا گیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ نے جنہیں آئیڈیل بنایا ہے وہ آئیڈیل بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ کو بنایا ہوتا، سیدہ زینب کو بنایا ہوتا، ام رباب کو بنایا ہوتا، شہربانوں کو بنایا ہوتا، تو جو تو نے قدم آج غلط طریقے پہ اٹھایا ہے وہ قدم تو نے نہ اٹھایا ہوتا۔ آج جو تو نے حرکتیں کی ہے اس سے تیرا گھر بھی بدنام ہے، تیرا سماج بھی بدنام ہے، تیری سوسائٹی بھی بدنام ہے، تیرے رشتہ دار بھی بدنام ہے، تیرے قربدار بھی بدنام ہے اور تیرا مذہب بھی بدنام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اے برون کی غیور مسلمان، برون کے غیور مسلمانوں، اے میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے آؤ دین کی طرف آؤ، آؤ اسلام کی طرف آؤ، شریعت مصطفیٰ کو اپناؤ، مسنت رسول اللہ کو اپناؤ، طریقہ مصطفیٰ کو اپناؤ، فاطمہ کے طریقے کو اپناؤ، تاکہ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ حضرت سمیہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، جن لڑکیوں نے ویسٹرن کلچر پڑھا ہے، اسلام کو نہیں پڑھا، سیرت مصطفیٰ کو نہیں پڑھا، سیدہ زینب کی سیرت کو نہیں پڑھا، شہربانوں کی سیرت کو نہیں پڑھا، ام رباب کی سیرت کو نہیں پڑھا، تو وہ کہتے ہیں کہ کمزور ہیں۔ کنے تنہا ابو جہل نے کہا اے سمیہ ابھی بھی وقت ہے، باز آ، فیصلہ بدل، نہیں تو یہ تیری جان کے لالے ہو جائے گی۔ سیدہ زینب نے کہا اے ابو جہل تو مجھے مکان کی دھمکی دیتا ہے، تو میری جان کی دھمکی دیتا ہے، میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے یا میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، تو سن مصطفیٰ کے دین پر سمیہ، ایک بیٹا تو کیا چیز ہے، اللہ درجنوں بیٹے دے بیٹا دیتا، تو میں ایک ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا۔ جب سمیہ نہ مانی تو ابو جہل نے کہا کہ اسے مکان توڑنے سے ڈراؤ، اے سمیہ تیرا مکان توڑ دیا جائے گا، اے سمیہ تیری عزت کے ساتھ کہلا جائے گا، پوری سوسائٹی میں تجھے بدنام کیا جائے گا، پوری سوسائٹی میں تجھے ذلیل کیا جائے گا۔ حضرت سمیہ فرماتی ہے اے ابو جہل سن، یہ عزت کیا چیز ہے، ارے نبی کے نام پر جان دینی پڑے تو دیں گے، مکان دینا پڑے تو دیں گے، اولاد دینی پڑے تو دیں گے، اولاد دینی پڑے تو دیں گے، عصمت قربان کرنی پڑے تو دیں گے، شہر چھوڑنا پڑے تو چھوڑیں گے، ہر فیصلہ منظور ہے، اور مصطفیٰ سے رشتہ توڑنا منظور نہیں ہے۔ المختصر اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا یہ عورت ہے، ہو سکتا ہے ایسے نہ مانے، اسے ایموشنل بلیک میل کیا جائے۔ حضرت سمیہ کو کچھ وقت دیا گیا، سمجھایا گیا،
پر حضرت سمیہ کا وہی فیصلہ رہا جو شروع میں تھا. ہوا یوں کہ ان درندوں نے انسانی لباس میں جانوروں حیوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت سمیہ کے جسم سے کپڑوں کو اتارا. اے میری بہنوں، یاد کرو حضرت سمیہ کے کردار کو، یاد کرو زینب کے کردار کو کہ جب کربلا میں قافلہ جا رہا ہے، روپٹے چھین لیے گئے، چادریں چھین لی گئیں. اس کے بعد حضرت زینب فرماتی ہیں، اے مقدس خواتین سنو، اللہ نے جو تمہیں بال دیے ہیں نا بال، ان بالوں کو اپنے چہرے پر ڈال لو اور پردے کا اہتمام کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج مہنگے مہنگے کپڑے، مہنگے مہنگے روپٹے ہونے کے بعد تم بے حیائی کرتی ہو، آپ بے شرمی کے ساتھ بازاروں میں نکلتی ہو، ولیمہ ہو تو بے حیائی دیکھنے ملتی ہے، شادی ہو تو بے حیائی دیکھنے ملتی ہے. کاش کبھی ہم نے زینب کے کردار کو پڑھا ہوتا، کاش ہم نے سکینہ کے کردار کو پڑھا ہوتا. میرے کیف سیدہ حضرت سمیہ نے جب اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو ابو جہل نے کہا کہ کپڑے اتارو، لوہے کی کیلوں کو گرم کیا اور آپ کے جسم سے ٹچ کرنا شروع کر دیا. ایک بار ٹچ کرتے آپ ململا اٹھتی، دل ملا اٹھتی، پر عشق تھا. جس دل میں عشق مصطفیٰ بچ جائے تو دنیاوی طاقتیں اس کے دل کو نہیں بدل سکتی. حضرت سمیہ پر جتنا ظلم ڈالے آپ کی آواز میں اور اتنی سختی بڑھتی جاتی. حضرت سمیہ پر جتنا ظلم بڑھتا جاتا آپ کی آواز میں اتنی سختی بڑھتی جاتی. اب ہوا یہ کہ حضرت سمیہ نے جب ان لوگوں نے تمام جہالت کی، ساری حدیں پار کر دی، تو اس کے بعد میں کسی نے مشورہ دیا کہ سمیہ کے پیروں میں رسی باندھی جائے، یہ زنجیر باندھی جائے، ایک اس پیر میں ایک اس پیر میں، اور آپ کے دونوں پیروں پر الگ الگ رسی یا زنجیر باندھ کر مختلف قسم میں کھینچا گیا. ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر اور کھینچا گیا. آپ کا جسم بیچ میں سے پھٹ گیا اور بدبختوں نے تیر سے بھی آپ کو شہید کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ ہیں کہ اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد، اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد آج ہم کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت سکینہ سے زیادہ مشکل ہے. تو کہتا ہے کہ آج اسلام پر چلنا بے انتہا مشکل ہو گیا ہے، بہت دشوار ہو گیا ہے، بڑی پریشانیوں کا سبب بن گیا ہے. میں کہتا ہوں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تم اسلام کو شریعت کے حساب سے چلو. اسلام پر مصطفیٰ نے جیسے چلنے کا حکم دیا ہے آپ اس انداز میں چلیے. انشاءاللہ اللہ ہر مقام پر، ہر قدم پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آج حالات یہ ہیں کہ انہوں نے یہ جو اسلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے نا، یہ مفت میں جو کوئی چیز مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا. کاش ہم نے بھی اپنے بچوں کی قربانی دی ہوتی، کاش ہم نے بھی اپنے مال کی قربانی دی ہوتی تو پتہ چلتا کہ اسلام کتنا مہنگا، کتنا انمول مذہب ہے. پر ہمیں تو فری میں مل گیا. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مدرسے میں جانا شروع کیا، امام صاحب نے پڑھایا، ٹوپی لگائی، بس اسی کلچر میں رہے تو سمجھ لیں مسلمان ہو گئے. پر ہم نے کبھی اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی. میں خاص طور سے اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آج ہمارے نوجوان بچے اتنی غلط ذہنی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ماؤں کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بس میں نہیں آتے، ہمارے قابو میں کیا ہے، ہم کیا کریں، بچے ہماری سنتے نہیں. میں کہتا ہوں اے میری ماں، تو اگر چاہے تو اپنے بچوں کو غنی بنا دے. اے میری ماں، تو چاہے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دے. یہ آپ بھی جانتے ہیں ہر ایک ماں باپ اپنی کوشش سے ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، انجینئر بنا سکتے ہیں، پروفیسر بنا سکتے ہیں، ماسٹر ٹیچر بنا سکتے ہیں، حافظ بنا سکتے ہیں، عالم بنا سکتے ہیں، فاضل بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، طبیب بنا سکتے ہیں، حکیم بنا سکتے ہیں اور بزنس مین بنا سکتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا برور کی میری ماں سے، اے میری بہنوں، جب آپ کی کوشش سے ایک بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، ٹیچر بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا
اے میری بہنوں، تمہاری ایک کوشش ہے، اگر بچہ ٹیچر بن گیا، انجینئر بن گیا، تو کیا تمہاری کوشش سے تمہارا بچہ عاشق رسول نہیں بن سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اس پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ہندی نہ پڑھاؤ، میں نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو ٹیچر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو لیکچرر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو جج بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی بھی کراؤ، اور ان سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشق اعلی حضرت بناؤ، عاشق غوث اعظم بناؤ، عاشق غریب نواز بناؤ، عاشق امام حسین بناؤ، اور یہ جب سب بن جائے گا تو اللہ ہر قدم پر ان سے نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرمائے۔ بس نیت کا کھیل ہے۔ آپ دن بھر پانی دھوتے رہے، ہاتھ دھوئیں، سب کچھ کریں تو اسے منہ دھونا کہلائے گا۔ ہر بندہ صبح سے اٹھنے کے بعد منہ دھوتا ہے، پانی ہاتھ بھی دھوتا ہے، چہرے پہ پانی بھی ڈالتا ہے، پیر بھی دھوتا ہے، پر اسے غسل کا نام اور وضو کا نام نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے منہ دھونا ہے۔ کاش اسی کام کو اگر وضو کی نیت سے کرے، اعضاء اتنے ہی دھلنا ہے، پر اس میں ثواب بنتا ہے گا۔ نیت، آپ اپنے بچے کو اس نیت کے ساتھ پڑھائیں، اے میرے مولا میں اپنے بچے کو وکیل بناتا ہوں، اور آگے چل کے یہ غریبوں کا کیس لڑے گا، غریبوں کی مدد